آج ایک اعتراض اور اس کے سوالوں کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض گستاخ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو شہید ہونے سے، قتل ہونے سے نہیں بچا سکے تو دوسرے کو کسی مصیبت سے کیا بچا سکتے ہیں۔ سوال کو پھر دہراتا ہوں کہ بعض گستاخ، بعض نکتہ چین معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے، شہید ہونے سے نہیں بچا سکے، 72 جانثار میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش کر گئے اور خود بھی، تو دوسرے کو کسی مصیبت سے کیا بچا سکتے ہیں۔ تو حضرات اس کا جواب یعنی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے اس کا جواب کہ اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے قتل سے محفوظ رہنے کی دعا ہی نہیں کی، اور جب آپ نے ان کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی، یعنی جد و جہد ہی نہیں فرمائی، تو پھر یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ وہ اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے۔ جیسا کہ ہمارا کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا ہو اور غرق آب ہو رہا ہو، اور ہمارے پاس ڈوبنے سے بچانے کے لیے کشتی وغیرہ، ماچھی ملاح وغیرہ، ناخدا وغیرہ اور بالکل تمام سامان وغیرہ بھی مہیا ہوں، مگر ہم بچانے کی کوشش ہی نہیں کریں، تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکے۔ ہاں اگر ہم بچانے کی کوشش کرتے اور نہ بچا پاتے تو البتہ یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم نہیں بچا سکے۔ تو اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو بچانے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی، لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بچا نہیں سکے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا نے دعا ہی نہیں فرمائی، اس لیے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو دعا فرماتے۔ آپ نے سنا ہوگا جب سے امام علی مقام پیدا ہوئے، اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے، اس وقت سے ہی حضرت امام علی مقام کی شہادت کا چرچا اور یعنی خوب ان کے شہادت کی شہرت ہو رہی تھی، جبکہ کلام پاک میں خدا پاک ارشاد فرماتا ہے قال ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، قسمت کو کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے۔ جب دعا کے ذریعے جب قسمت بدل جاتی ہے تو پھر میرے آقا نے دعا کیوں نہیں فرمایا۔ اور پتہ یہ چلا کہ بعض گستاخ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الانبیاء کے نواسے اور صحابی ہیں، جن کے درجے کو بڑا سے بڑا ولی اور غوث و قطب نہیں پہنچ سکتا، جب وہ اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی جان نہیں بچا سکے تو دوسرا کوئی غوث و قطب کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ تو اس معترض کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین شہزادہ گل و قبا راکب دوش مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جان بچانے کا راستہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے جب حرام قطعی کا جو نص قطعی سے ثابت ہو کہ یہ چیز حرام ہے، جب حرام قطعی کا کھانا پینا اور جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے تو آپ جان بچانے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے یزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے، اور جب دشمن کی گرفت سے آزاد ہوتے تو انکار کر دیتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جان بچانا نہیں تھا، بلکہ جان دے کر اسلام کو بچانا تھا، جان دے کر دین کو بچانا تھا، اور جان دے کر اپنی اور اپنے رفقا کی اسلام کو بچانا تھا۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بچا سکے، رہی عزیز و اقارب کے جان بچانے کی بات،
تو آپ کے جو عزیز و اقارب میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی، اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ جل شانہ وعم نوالہ وتم احسانہ ارشاد فرماتا ہے ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی کی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا، جب اس کی اجل کا وقت آ جائے گا، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ ارشاد خداوندی مقام آخر میں دوسری جگہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساتھ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ معقول جواب اعتراض کرنے والوں نکتہ چینوں کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ دن دور نہیں کہ جب وہ یہ بھی کہیں گے اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوبین کو نہیں بچا سکا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین اور مقربین، اگر یہ معقول جواب اعتراض کرنے والوں کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دن دور نہیں کہ جب وہ یہ بھی کہیں گے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس لیے پہلا پارہ میں آپ نے پڑھا ہوگا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کچھ کفار و مشرکین کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگ انبیاء کرام کو ناحق شہید کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ تو انبیاء کرام کا قتل کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اور نصوص 4 ہیں، النصوص 4۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں آتا ہے دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص، عبارت النص۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو وہ دن دور نہیں ہے جب اعتراض کرنے والے یہ کہیں گے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیاء کو قتل سے نہیں بچا سکا تو پھر کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ الیاذ باللہ تعالیٰ للعاقل تکفی الاشارہ۔ اے آنکھ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، اے آنکھ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 اشک کافی ہیں اگر اثر کریں۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ اور سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ ارے زمین خدا کی ہے، حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے۔ اور یہاں پہ اپنے پرائے کا کچھ فرق نہیں، یہاں پہ اپنے پرائے کا کچھ فرق نہیں، یہاں پہ اپنے پرائے کا کچھ فرق نہیں۔ منافقوں، یزیدیوں، یہ عدالت میرے رسول کی ہے۔ تو امام عالی مقام میدان کرب و بلا میں مجبور نہیں تھے، مسرور تھے۔ اسی لیے ایک کتاب کا نام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں ڈال لیں اور نقش کل حجر کر لیں۔ حاکم سے روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی، حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اوحى اللہ الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا انی قتلت بیحییٰ بن زکریا 70,000، بے شک میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض میں نے 70,000 کو مار ڈالا، 70,000 کو میں نے قتل کر دیا۔ ایک یحییٰ بن زکریا علیہ السلام شہید ہوئے تو 70,000 کو قتل کیا گیا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي قَاتِلٌ بِإِبْنِ بِنْتِكَ 70,000 و70,000، اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 کو مار ڈالوں گا، یعنی 1,40,000 کو قتل کر دوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔